مسلم کونسل آف انڈیا جو دفتر بنا ہے، کل اس کا سیاست دانوں نے افتتاح کیا تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور سماجی لوگ ہیں اور کافی بڑی تعداد میں میڈیا کے لوگوں کو بھی نوازا گیا ہے. تو میں پہلی بار میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلم کونسل آف انڈیا کا مقصد کیا ہے؟ ایکچولی یہ مسلم کونسل آف انڈیا ایک ایسی تنظیم جس کا خواب بہت پہلے بہت سارے ساتھیوں نے مل کر دیکھا تھا اور اس کو منصب شہود پر رخسار صاحب ایڈوکیٹ لائے ہیں اور ان کے ساتھ ندیم الزماں صاحب اور دیگر ان کے جو احباب ہیں. یہ سوچ اس وقت ڈیولپ ہوئی تھی ہمارے درمیان جس وقت میں ہم سب لوگ ایک ساتھ ہی بیٹھ کام کرتے تھے اور یہ غور کیا گیا تھا بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ ہم لوگ جس مسلم ملت کے درمیان رہ کے کام کر رہے ہیں اس میں رفاہ عام کا کام بنیادی ہونا چاہیے اور رفاہ عام کے بغیر کسی بھی صورت میں سماج میں اپنی عزت اور اپنے لوگوں کا حلقہ بڑا نہیں کیا جا سکتا ہے. رفاہ عام کے کام کو شروع کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ زمانے میں اویلیبل نہیں تھیں اور اس کا میرے خیال سے ان کے ذہن میں ایک جڑ پکڑ چکا تھا رخسار کے اور اپنے رفقا کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنے کیریئر کو ایک طرح سے داؤ پر لگا کر کے ہے نا اور کیریئر سے نکال کر کے وکیل بننے کے بعد کورٹ میں وقت گزارنے کے بعد ان کے ذہن میں وہ ملت کی خیر خواہی بیٹھی رہی اور پھر انہوں نے آج کے دور میں جس دور میں خاص طور پر مسائل یا مصائب پر مصائب ٹوٹ رہے ہیں ملت پر اور ان کے حالات پورے بنے ہیں سیاسی اور سماجی، اس میں ان کا ابھر کر سامنے آنا مسلم کونسل آف انڈیا کے ذریعے رفاہ عام کے کام کے ذریعے لوگوں کو یہ منوانا کہ ہم آپ کے لیے ہیں کھڑے اور آگے بھی کریں گے، یہ ان کی سوچ کی دلیل ہے. اور میرے خیال میں مسلم کونسل آف انڈیا کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم رفاہ عام کا کام کر کے عوام الناس کو اس کے جتنے فوائد ہو سکتے ہیں وہ ہم ان کو بروقت دیں اور ان کی رہنمائی کریں اور پھر ان کو ایک خاص قسم کے سیاست سے جوڑ دیں جو سیاست آگے چل کے ہمارے ملک اور ہمارے ملت کے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ہو اور معاشرے میں بھی ایک اچھا امیج جائے، اچھا پیغام جائے جس کو دیگر سیاسی پارٹیوں نے پوری طرح مسخ کر دیا ہے. اور اب سیاست کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے، اس کی اصطلاح کے معنی بدل گئے ہیں سیاست کے اور سیاست کا مطلب لوگوں کو دھوکہ دینا، اقتدار پر قابض رہنا، اقتدار کے حصول کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں سیاست میں اسی کو سیاست ہماری نئی نسل سمجھ رہی ہے. اگر اسی نئی نسل سے اٹھ کر کے کچھ لوگ یہ بتائیں کہ سیاست دراصل ہماری زندگی کو اس راہ پر لے جانے کا نام ہے جس میں جدوجہد بھی ہو، اظہار بھی ہو، خدمت خلق کا جذبہ بھی ہو اور پھر عوام الناس کے مفاد کو سامنے رکھ کے جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ سیاست ہے اور اس سیاست کو ہی بیک گراؤنڈ میں رکھ کے انہوں نے مسلم کونسل آف انڈیا کی بنیاد ڈالی ہے اور یہ بروقت کا قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ ان سے جڑیں گے. کافی لوگ بڑا حلقہ بہت کم عرصے میں ان کے ساتھ جڑ گیا ہے، دھیرے دھیرے اور لوگ بھی جڑیں گے اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی منزلیں طے کریں گے. بہت بہت مبارک. میرا نام رخسار احمد ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں دلی ہائی کورٹ اور دلی کی ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر میں پریکٹس کرتا ہوں. دلی کے نارتھ ایسٹ ایریا میں ہی میری ریسیڈنس بھی ہے اور دلی کے نارتھ ایسٹ ایریا کا جب نام آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھی حال میں ہی جتنی پریشانیاں دلی کے نارتھ ایسٹ علاقے نے فیس کی ہیں، دنگے ہیں، کووڈ-19 کا اثر تو پورے ہندوستان کے اندر مارچ میں شروع ہوا لیکن نارتھ ایسٹ ایریا جو ہے دنگوں کی وجہ سے فروری سے ہی لاک ڈاؤن میں ہے. اور مسلم کونسل آف انڈیا کے بارے میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ تنظیم کیا کرتی ہے، تو میں 3 لفظوں میں اس تنظیم کو پوری سمری دینا چاہوں گا کہ اس کا مقصد ہے تعلیم، ترقی اور تحفظ. آج سچر کمیٹی کی اگر آپ رپورٹ کو پڑھیں تو آپ یہ جانیں گے کہ مسلمان سلم کالونیز میں نالوں کے کنارے رہ رہے ہیں اور ایک غریب سے بھی نیچے جو ایک بلو پاورٹی لائن جو زندگی ہوتی ہے وہ جی رہے ہیں. تعلیم کے نام پر جو لٹریسی ریٹ مسلمز کے اندر ہے وہ بہت کم ہے اور تحفظ آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ لنچنگ ہے یا جو کورٹس کے اندر بھی اب ہم بیلز دیکھ رہے ہیں جو دنگے ہوئے جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی جان اور مال پراپرٹی کا نقصان ہوا، لیکن جب اریسٹنگز کی بات آتی ہے پولیس سے تو 80% اریسٹنگ بھی مسلمانوں کی ہی ہے. تو ہمیں تعلیم بھی چاہیے، ترقی بھی چاہیے، تحفظ بھی چاہیے. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو باقی کی 2 چیزیں اپنے آپ فوت ہو جانی ہیں. تو مسلم کونسل کا کیا ہے اس میں اہم رول؟ دیکھیے مسلم کونسل آف انڈیا ایک ٹیم ہے جس میں ایڈوکیٹس ہیں، جرنلسٹ ہیں،
ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس میں غریب بھی ہیں, اس میں امیر بھی ہیں, اس میں تمام طرح کے پروفیشنلس ہیں. اور یہ کمبائنڈ ایفرٹس ہیں ان سبھی لوگوں کا جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم, ترقی اور تحفظ ہونا چاہیے. اور پچھلے کچھ وقت میں ہم نے نارتھ ایسٹ علاقے کے اندر خاص طور پر ریشن ڈسٹریبیوشن کیا ہے. ینگ ایج وڈوز کو ہم ہر مہینے ریشن آلریڈی پرووائڈ کر رہے ہیں ایک زمانے سے. لیگل ایڈ دی ہے. ہم نے نارتھ ایسٹ میں جب دنگے ہوئے تھے تو 450 کے قریب ہم نے کلیم فارمز اپنے ہاتھوں سے بھر کے دیے. 153 ہم نے خود FIR کرائی تھیں. اور بھی بہت سارے فلاحی کام ہیں. ہم بچوں کو پروفیشنل اسٹڈیز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. ہم سمپل BA BCom اور BSc میں نہ لا کر ان کو ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز کی طرف لا رہے ہیں. یہ ہمارا کچھ کاموں میں سے کام ہے. منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں ہو. مسلم کونسل آف انڈیا ہماری ایک تنظیم ہے جو اس پوری ہندوستانی کمیونٹی کو متحد کرنا چاہتی ہے, کیونکہ آج ملک کا جو ماحول ہے وہ سب آپ لوگ اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر اخبارات کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. ہندو مسلمان جنہوں نے ہندوستان میں 1947 میں آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا, آج ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. حالات بڑے خراب ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایجنڈا انہوں نے سیٹ کر رکھا ہے اور وہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دیوار کھڑی کروا کر اپنی ووٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں, متحد ہوں اور پوری ہندوستانی قوم کے لیے کام کریں. ہم الگ الگ قوم اور کاسٹ میں نہ بٹیں, بلکہ ہم ایک ہندوستانی قوم ہو جائیں تاکہ ملک آگے ترقی کرے, ملک کے بچے ترقی کریں, تاکہ ہمارا نام ساری دنیا میں روشن ہو سکے. کوئی خاص میسج آپ کا؟ ہمارا خاص میسج یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑیں. جیسے رخسار صاحب نے ابھی بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم لوگ ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں, ہم لوگ وڈوز کے لیے راشن بھی پرووائڈ کروا رہے ہیں, ہم لوگوں کو لیگل ایڈ بھی دے رہے ہیں بنا مذہب اور ملت کی تفریق کے. ہمارے ممبرز مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اور اگر کوئی اور بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے اور کسی مذہب, ملت, کسی بھی کاسٹ سے ریلیٹڈ ہو تو ہمارے اندر آئے, ہمارے بیچ میں آئے, کام کرے. اور ہم لوگ ایک متحد ہو کر اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خلاصہ ٹائمز نیوز.